کہ اگر کسی نے سوال کر لیا کہ ایک شخص مثال کے طور پر شیعہ ہے، رافضی ہے، کیا ہم اس کے ساتھ دعوت کا کام کر سکتے ہیں؟ ایک شخص مثال کے طور پر قبر پرست ہے، مجاور ہے نا، چادر چڑھانے والا طبقہ ہے، کیا ہم اس کے ساتھ دعوت کا کام کر سکتے ہیں؟ ایک ہے جو جماعت تبلیغ ہے، جس کو جو دوڑ دوڑ کر کے دعوت کا کام کرتی ہے اور مختلف لوگوں کو نماز کے لیے، اس کے لیے، اس کے لیے بلاتی ہے، فضیلت ہے نا بیان کرتی ہے، کیا اس کے ساتھ ہم دعوت کا کام کر سکتے ہیں؟ ایک وہ جماعت ہے جو جماعت اسلامی کہلاتی ہے، اخوانی، کیا ہم کے ساتھ دعوت کا کام کر سکتے ہیں؟ اس طرح کے سوالات کے جوابات میں بعض لوگ رواداری کے نام پر، نرمی کے نام پر، امت میں اختلاف نہ زیادہ بڑھے، اتفاق پیدا ہو، دوریاں کم ہو، اس لالچ میں یا اس نیت سے یا اس سوچ سے کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے، ہم ان کے ساتھ دعوت کا کام کر سکتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ کیسے دعوت کا کام آپ کر سکتے ہیں؟ آپ کا راستہ الگ ہے، ان کا راستہ الگ ہے، آپ کی شاہراہ الگ ہے اور وہ پگڈنڈیوں میں، گلیاروں میں ہے، آپ کیسے دعوت کا کام کر سکتے ہیں؟ آپ توحید والے ہیں، ان کے ہاں شرک ہے، آپ کیسے توحید کی دعوت دے سکتے ہیں ان کے ساتھ میں؟ آپ کے ہاں سنت ہے، ان کے ہاں بدعت ہے، کیسے آپ ان کے ساتھ دعوت کا کام کر سکتے ہیں؟ آپ سارے صحابہ کرام کو اپنے پیشانی پر سجاتے ہیں اور یہ امت کے بڑے طبقے کو، یعنی صحابہ کرام کی ساری اکثریت کو، دو تین کو چھوڑ کر سب کو کافر کہتے ہیں، آپ ان کے ساتھ کیسے کام کر سکتے ہیں؟ آل بیت کے سوا کسی کا نام نہیں لیتے ہیں، وہ سب کو مطعون کرتے ہیں، آپ کیسے ان کے ساتھ دعوت کا کام کر سکتے ہیں؟ آپ خالص کتاب اللہ، نبی کی سنت کی طرف بلاتے ہیں، اس معاملے میں صحابہ کرام تک کا تعصب برداشت کرنے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں۔ کسی سے کوئی بشری غلطی ہو گئی ہے، کوئی اجتہادی چوک ہو گئی ہے، تو ہم اس معاملے میں نبی کی سنت کو فالو کرتے ہیں اور ان کی بشری کمیوں کو یا اجتہادوں کو کہ ان کے حوالے کر دیتے ہیں، اللہ سے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اور وہ امت کے صحابہ نہیں، تابعین نہیں، بلکہ بہت بعد کے لوگوں کو اپنا پیشوا بنا رکھا ہے، ان کی تقلید کرتے ہیں، ان کی اندھی تقلید کرتے ہیں۔ آپ کا راستہ الگ ہے، ان کا راستہ الگ ہے، آپ کیسے ان کے ساتھ دعوت کا کام کر سکتے ہیں؟ ہے کہ نہیں؟ آپ کتاب و سنت کو اساس مانتے ہیں، کتاب و سنت کو اللہ کے نبی کے صحابہ کی فہم کے مطابق سمجھنا اپنا دین سمجھتے ہیں، اور وہ فلاں کو اپنا پیشوا بنا رکھا ہے، فلاں کی لاجک کو، فلاں کی عقل کو، فلاں کی دانشوری کو، فلاں کی ذہانت اور فطانت کو ہے نا بنیاد بنا کر کے اسی کی دعوت دیتا ہے، اسی کی نشر و اشاعت کرتا ہے۔ آپ کا راستہ الگ ہے، اس کا راستہ الگ ہے، آپ بتائیے کیسے ان کے ساتھ آپ دعوت کا کام کر سکتے ہیں؟ بہت موٹی بات ہے میرے بھائیوں، صرف روادارانہ بات کرنے سے کام نہیں چلے گا، یہ تو اصول ہیں، اصول، اور جب تک اصولوں میں یکسانیت نہیں ہوگی، یاد رکھیں کبھی بھی اتحاد نہیں ہو سکتا۔ اتحاد کے لیے ضروری ہے کہ اصولوں میں اتحاد ہو۔ جب جڑ ایک ہو جائے گی تو اوپر سب ایک ہو جائے گا، لیکن جڑ ہی الگ رہے گی تو اوپر شاخوں کو ملانے سے اور پتوں کو اکٹھا کرنے سے کوئی اتفاق اتحاد نہیں ہو سکتا ہے۔